السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 178 تا 180 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں قصاص برابری کرنا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں دستور تھا کہ اگر کسی اونچے خاندان کا فرد قتل کر دیا جاتا تو وہ قاتل کے خاندان کے بہت سے آدمی قتل کر دیتے۔ اگر کسی اونچے گھرانے کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو بدلے میں قاتل کے خاندان کے کسی آزاد آدمی کو قتل کرتے، خواہ قتل کرنے والا کوئی غلام ہی ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اونچے گھرانے کے غلام کی قدر ادنا گھرانے کے آزاد کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے غلام کو نہیں بلکہ آزاد کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر اونچے گھرانے کی کوئی عورت ادنا گھرانے کی کسی عورت کے ہاتھوں قتل ہو جاتی تو مقتول کے وارث اصل قاتلہ کو چھوڑ کر اس خاندان کے کسی مرد کو قتل کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہماری عورت ادنا گھر کے مرد کے برابر ہے۔ قرآن مجید نے اس نسلی امتیاز اور فرق کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، جانیں سب کی برابر ہیں، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا رذائل، عالم ہو یا جاہل، جوان ہو یا بوڑھا، تندرست ہو یا بیمار، گویا جان کے لحاظ سے سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کر دے تو صرف اسی قاتل عورت کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جان مقتول کی جان کے برابر ہے۔ کوئی غلام قاتل ہو تو اسے ہی قتل کیا جائے۔ کوئی رذیل آدمی قاتل ہو تو قصاص میں اس رذیل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے موافق تابعداری کرنی چاہیے اور اسے ادا کرنا چاہیے خوبی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہوئی۔ پھر جس نے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان فطری مساوات کا جو اصول مقرر فرمایا ہے، اس کی روح سے قتل کا بدلہ قتل مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ بیان فرمایا کہ مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر سکتے ہیں یا ان سے خون بہا کی رقم لے کر سے دستبردار ہو سکتے ہیں یا خون بہا کی رقم میں بھی کچھ کمی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں قاتل سزائے قتل سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مقتول کے وارث اگر قاتل کی جان بخشی اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں تو وہ اتنی بھاری رقم کا مطالبہ نہ کریں جو قاتل کی ہمت سے باہر ہو، ضد میں آ کر خواہ مخواہ اسے تنگ نہ کرنے لگیں یا خون بہا معاف کرنے کے بعد دوبارہ پورے معاوضہ کا مطالبہ شروع نہ کر دے، بلکہ دستور کے مطابق معقول اور مناسب رقم وصول کرے۔ مقتول کے وارثوں کو تاکید کرنے کے بعد قاتل کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اس رقم کو نہایت خوش اسلوبی اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کرے،
خواہ طویل دینے پیچیدگی یا بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو قتل کی انتہائی جان سزا دینے کے ساتھ یہ تخفیف کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی شفقت سے کام لیتے ہوئے سزا کو ہلکا کر دیا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اور حدود سے باہر قدم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک سزا دے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ قتل کے جرم میں قاتل کو جان سے مار دینے کی سزا بظاہر بہت سنگین اور سخت محسوس ہوتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دے کر جان بوجھ کر ایک اور جان ضائع کر دی جاتی ہے، لیکن اگر اس حکم کی مصلحت اور حکمت کو گہرے غور سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس سے مزید ایک زندگی فنا نہیں ہوتی بلکہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قتل کی سزا قتل نہ رکھی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسانی جان کی قدر نہ رہے گی۔ ظالم لوگ بے دھڑک اور بے دریغ قتل کریں گے کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جرمانہ بھرنے یا قید بھگتنے کے بعد رہا ہو جائے گا۔ اس طرح انسانی جان بہت سستی ہو جائے گی، جیسا کہ عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں عملی طور پر موجود تھا۔ اگر قتل کی سزا قتل نہ ہو تو ہر مالدار آدمی بلا طائل چھوٹی سی بات پر بھی دوسروں کو قتل کر دیا کرے گا اور جرمانہ ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکے گا۔ لیکن اگر اسلامی طریقے کے مطابق قتل کی سزا قتل رکھ دی جائے، یعنی تمام انسانی جانوں کو برابر سمجھا جائے، جان کی قیمت جان ہی مقرر کر دی جائے، تو قتل بہت کم ہوں گے، کیونکہ معلوم ہوگا کہ اگر اس کے ہاتھوں کوئی مارا گیا تو وہ جرمانہ بھر کر آزاد نہیں ہو سکے گا، خود اسی کو قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان حالات میں قتل کے واقعات رک جائیں گے اور لوگ اپنی جانوں کو محفوظ پائیں گے۔ گویا قتل کی سزا اگر قتل نہ ہو تو لوگوں کی جانیں تلف ہوتی ہیں، لیکن جب قتل کی سزا قتل ہو تو لوگوں کی جانیں بچتی ہیں۔ یہ ہے فی القصاص حیات۔ قصاص کا قانون عدل و مساوات کا قانون ہے۔ یہ تمام انسانیت کی زندگی کے ہر پہلو میں نظم، راستی اور اعتدال کا بہترین ضامن ہے۔ اگر کوئی کسی پر زیادتی نہ کرنے پائے اور کمزور اور طاقتور کے حقوق برابر محفوظ ہو جائیں، جب اس قانون پر ایک عرصہ تک عمل ہوتا رہے گا تو اس کی روح ساری امت میں پیدا ہو جائے گی اور آئین پسندی باہم صلح امت کی زندگی کا ایک اہم پہلو بن جائے گا۔ اسلام نے بظاہر جرموں کی سزا بہت سنگین رکھی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو دراصل وہ جرم ہی اس قدر سنگین سزا چاہتے ہیں۔ اس سے کم سزا دینا لوگوں میں جرم کو معمولی بنا دینے کا سبب ہوگا۔ دوسرے مقصد تو جرائم کا انسداد ہے، نہ کہ سزا کو محض مذاق اور مشکل بنا دینا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ سزا یاب مجرم مزید جرم کرتے ہیں، نہ ان کی اصلاح ہوتی ہے نہ دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم سے کسی کو موت آئے وصیت کرنا، بشرط یہ کہ وہ کچھ مال اپنے پیچھے چھوڑے۔ ماں باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ یہ حکم پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، مثلاً زکوٰۃ، امانت یا قرض ادا کرنے کی وصیت جس کا پورا کرنا انتہائی ضروری اور فرض ہے۔ بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، مثلاً کسی نیک کام کے لیے وصیت کر جانا یا کسی ایسے عزیز کو کچھ دے جانا جسے میراث نہ پہنچ رہی ہو۔ بعض صرف مباح ہوتی ہیں، مثلاً کسی جائز عمل کے لیے وصیت کرنا۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا قرآن مجید نے منع کیا ہے، مثلاً کوئی حرام کام کے لیے وصیت کر جائے جس کا پورا کرنا ممنوع ہے۔ بعض وصیتیں موقوف کہلاتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے بعض شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
مثلا مرنے والا اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ حصے کی وصیت کر جائے، اس کی تعمیل دوسرے وارثوں کی رضامندی پر موقوف ہوتی ہے۔ مسئلہ وصیت کے بارے میں اگلی آیات میں بھی مسائل موجود ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ پچھلی آیات میں قتل کے بارے میں اسلامی احکام تھے، اب مرنے والے کے مال سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ تمام وارثوں اور حقداروں کا حصہ مقرر فرما دیا گیا ہے، اس لیے وصیت ان حصوں کی روشنی میں جانچی جائے گی۔ البتہ جائیداد کے تیسرے حصے میں وصیت ہو سکتی ہے۔ بالمعروف انصاف کے ساتھ یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے، یعنی ایسی بات جو جانی پہچانی ہو۔ عام طور پر اسے بہتری اور نیکی تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کا ایک ترجمہ دستور کے مطابق بھی کیا جاتا ہے۔ وصیت میں اس کی شرط لگا کر ان تمام خرابیوں کو روک دیا جو وصیت کرنے والا یا ناراضگی کی بنا پر کر سکتا تھا کہ کسی کو بہت زیادہ دے جاتا اور کسی کا حق تلف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔